زمل کی سسکیوں سے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ گلابی لب لرزتے ہوئے خدا سے فریاد کر رہے تھے۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ اب بھی چاہ کر اس پر یقین نہیں کر پائی تھی۔ دھیرے سے اس نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ اپنے آپ کو دیوار سے ٹکاتے اس نے آنکھیں کس کر بند کی تھیں۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے گردن میں اترے تھے اور اسی قمیض میں جذب ہو گئے تھے۔ اس کا خوبصورت سراپا اس وقت غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ حسن جس کی ذات کا خاصہ تھا، وہی حسن اس کے لیے بربادی کا سبب بنا ہوا تھا۔ زمل نے روتے روتے زور سے اپنے لبوں کو کترا تھا اور خون کا ایک قطرہ اس کے لبوں پر نمایاں ہوا تھا۔ آج سوگ منانے کا دن تھا۔ اس سے اس کا غرور چھین لیا گیا تھا۔ وہ محبت جس پر اسے بڑا مان تھا، وہ محبت خاک ثابت ہوئی تھی۔ آج جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ یقیناً اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ شخص جسے وہ اتنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ زمل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جسے وہ اپنی مقدس محبت سونپنے جا رہی ہے وہ اس قدر سیاہ دل ہوگا۔ زمل نے اس شخص کے لیے اپنا آپ گروی رکھ دیا تھا اور وہ بدکار نکلا تھا۔ اس کی سسکیاں بھی اب دم توڑنے لگی تھی۔ آج وہ کاشان سے نکاح کرنے والی تھی۔ پچھلے 1 سال سے وہ اور کاشان ریلیشن میں تھے۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن کاشان ہمیشہ اسے ٹال دیتا تھا۔ وہ تو بس اسے استعمال کر رہا تھا۔ کاشان کو اس کی روح سے نہیں، اس کے وجود سے محبت تھی۔ اس کے مخروطی حسن کا وہ دیوانہ تھا۔ اس کی محبت صرف حاصل کرنے کی حد تک محدود تھی۔ اس بات کا اندازہ زمل کو بہت دفعہ ہو چکا تھا جب وہ بہانے بہانے سے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن زمل ہمیشہ اس کو نظر انداز کر دیتی۔ لیکن آج جب زمل اس کے بہت زیادہ اصرار اور خودکشی کی دھمکی پر اس سے نکاح کرنے گئی تو کاشان اسے بہانے سے ایک ہوٹل روم میں لے گیا تھا تاکہ اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن زمل نے وقت رہتے خود کو اس انسان سے بچا لیا اور اب وہ اپنی ناکام محبت کا ماتم منا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، خود کو ختم کر دے یا اس انسان کو جس نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ زمل زمل بیٹا دروازہ کھولو، کب سے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے؟ صفیہ بیگم جو کتنی ہی دیر سے اپنی بیٹی کی رونے کی آوازیں سن رہی تھی، انہوں نے بہت کوشش کی کہ زمل دروازہ کھول دے، لیکن اس نے ایک بار بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ دروازہ کھولنا تو درکنار، اس نے تو اپنی ماں کو ایک آواز بھی نہ دی تھی۔ بس اس کی سسکیاں ہی تھی جو ماں کے کانوں میں پڑ رہی تھی اور ان کا دل دہلا جا رہا تھا۔ یا اللہ، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، صفیہ بیگم نے پریشانی سے ہڑبڑاتے ہوئے خود کہا۔ وہ مزید وہاں رک کر خود کو ہلکان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں آ کر اپنے شوہر کو فون کرنے لگی۔ زمل کے والد ارسلان صاحب ایک سرکاری ملازم تھے۔ زمل صفیہ اور ارسلان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ انہوں نے اسے بہت پیار سے پالا تھا۔ زمل نے جب ان کو کاشان کے بارے میں بتایا تو ارسلان صاحب نے کاشان سے ملنا چاہا، لیکن جب بھی زمل کاشان سے اپنے باپ سے ملنے کی بات کرتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ٹال دیتا، کیونکہ وہ تو اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو بس اسے استعمال کر رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ زمل کو آج ہوا تھا۔ صفیہ بیگم نے کال کر کے ارسلان صاحب کو بلا لیا تھا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ زمل میری جان، کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولو بیٹا، ارسلان صاحب نے تحمل اور پیار سے زمل کو آواز دی، لیکن اندر بالکل خاموشی چھائی تھی۔ ارسلان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے زمل کی بہت آوازیں آ رہی تھی رونے کی، لیکن اب بالکل خاموشی ہے۔ کہیں زمل نے خود کو کچھ… صفیہ گھبراتے ہوئے کہتے کہتے رک گئی۔ ان کی بات پہ ارسلان صاحب نے زمل کے کمرے کا دروازہ زور سے بجانا شروع کیا۔ زمل بیٹا، اب اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں دروازہ توڑ دوں گا، کہتے ہی انہوں نے زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ دونوں میاں بیوی اندر کی طرف بھاگے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں کے قدم وہیں جم گئے۔ ان کی جان سے پیاری بیٹی زمین پر ایک لاش کی طرح پڑی تھی۔ اسی کلائی سے بہتے خون نے سارے فرش کو لال کر دیا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ بس زمل کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہسپتال پہنچے تھے۔ اس لمحے ان دونوں میاں بیوی کے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ارسلان نے پریشانی سے ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔
دیکھیے پیشنٹ کا خون کافی ضائع ہو گیا ہے، البتہ آپ نے اچھا کیا کہ انہیں صحیح وقت پر لے آئے، ورنہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر دونوں کی جان میں جان آئی تھی، لیکن اگلی ہی بات نے ہوش اڑائے تھے جب ڈاکٹر صاحب نے انہیں بتایا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے اور انہیں پولیس کو اطلاع دینی ہوگی۔ یہ سن کر ارسلان صاحب نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور کہا تھا کہ ان کی عزت کا معاملہ ہے، پولیس تک بات نہ جانے دیں۔ ایک باپ کے جوڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر ڈاکٹر صاحب کو رحم آ گیا تھا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جمل نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا تو اس کے ماں باپ اس کے آس پاس ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے نہ کوئی سوال کیا تھا، نہ ہی جمل سے کوئی جواب مانگا تھا، بس پیار، محبت اور توجہ اس پر نچھاور کی تھی۔ اور پھر وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر لوٹ آئی تھی۔ صفیہ بیگم نے اسے اپنے ہی کمرے میں اپنے بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹی تو آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے سارے واقعات گھومنے لگے۔ کس طرح کاشان نے اسے دھوکہ دیا اور کیسے اس نے اپنی کلائی کاٹی تھی، سب کچھ۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ صفیہ اور ارسلان صاحب اندر داخل ہوئے۔ بابا، امی، جمل انہیں دیکھ کر تڑپتے ہوئے بولی، نہیں ہوں میں تمہارا بابا اور نہ ہی یہ تمہاری ماں۔ ارسلان صاحب نے غصے بھری نظر سے جمل کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم ہمیں اپنا ماں باپ سمجھتی تو جو حرکت تم نے آج کی ہے وہ کرنے سے پہلے تم ایک بار ہمارے بارے میں سوچتی کہ تمہارے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ پر کیا تم نے سوچا ہمارے بارے میں؟ وہ آنکھوں میں شکایت لیے اپنی بیٹی سے پوچھ رہے تھے، اور جمل تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں۔ یقیناً اس کے ماں باپ جان گئے تھے کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ کیسے کر سکتی ہو تم ایسے؟ کیسے؟ کیا تمہیں ہم سے زیادہ وہ لڑکا عزیز ہو گیا تھا جس سے ملے تمہیں کچھ وقت ہی گزرا، اور ہم جو تمہیں اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے اس پیار کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں؟ اس بار یہ شکایت صفیہ بیگم کی تھی۔ آئی ایم سوری بابا، امی، پلیز مجھے معاف کر دیں آپ لوگ، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ جمل ہاتھ جوڑ کر اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے لگی۔ اب تمہیں معافی ایک ہی شرط پہ ملے گی، پہلے تو تم ہم سے وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں۔ ارسلان صاحب نے حکم دیتے ہوئے کہا، اور دوسری شرط کیا ہے آپ کی؟ جمل نے بے چینی سے پوچھا۔ دوسری یہ کہ میں جہاں کہوں گا تمہیں وہاں شادی کرنی پڑے گی۔ ارسلان نے ایک اور حکم جاری کیا، جسے سن کر پہلے تو جمل کے چہرے کا رنگ اڑا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے بابا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اپنی بیٹی کے منہ سے الفاظ سن کر دونوں میاں بیوی کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ یہ منظر ایک بہت بڑے ہوٹل کا تھا جو کہ آج ہی بن کر تیار ہوا تھا۔ پورا ہوٹل میڈیا اور بہت سے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سبھی اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے کہ سب کی توجہ گیٹ سے آتی شخصیت نے اپنی طرف کھینچی۔ یہ شخصیت جس نے فل بلیک کلر کا سوٹ پہنا تھا اور آنکھوں پہ چشمہ لگائے ایک مغرورانہ چال چلتا ہوا سب کے دلوں پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ سب نے تالیوں سے شخصیت کا استقبال کیا جس کا نام شاہان احمد خان تھا۔ پورا ہوٹل اس کے نام کے شور سے گونج رہا تھا۔ شاہان احمد خان جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس نے اپنے بلبوتے پر آج ایک شاندار ہوٹل کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی رعبدار اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا، دکھنے میں انتہائی خوبصورت اور پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ یقیناً وہ بہت سی لڑکیوں کا خواب تھا۔ وہ چلتا ہوا لوگوں کے بیچ میں آ کر کھڑا ہوا، سب کی نظریں اس پر ٹکی تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب یہاں آئے، بہت خوشی ہوئی آپ سب کو یہاں دیکھ کر۔ آج جو میں نے اتنا بڑا ہوٹل کھڑا کیا ہے یہ سب آپ کے سپورٹ سے ہی ہو پایا ہے۔ اگر آپ لوگ میرا حوصلہ نہ بڑھاتے تو میں اتنا بڑا ہوٹل کبھی کھڑا نہیں کر پاتا۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو۔ ابھی سب اسے دیکھ رہے تھے کہ فضا میں کسی کی تالی بجانے کی آواز گونجی۔ سب اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ نومی، شاہان کا سب سے قریبی دوست، تالیاں بجاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے یار، اتنا بڑا ہوٹل بنا لیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں، اس نے آتے ہی شکایت شروع کی۔ تو آتے ہی شروع ہو گیا،
شاہان نے نومی کو بازو سے کھینچتے ہوئے کہا۔ ارے یار شاہان، تو نا، میں تو یہاں تیرے لیے ہی آیا ہوں، نومی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ شاہان نے اس کی بات پر آئیبرو چکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اچھا چل اب چھوڑ یہ سب، آنٹی مجھے کالز کر رہی ہیں، تو ان کا فون بھی ریسیو نہیں کر رہا۔ نومی اب کاشان کو دور سائڈ پر لے کر آیا تھا۔ ہاں یار، میں ان کی کال اٹینڈ نہیں کر پایا، بزی تھا، اور ویسے بھی ابھی گھر ہی جا رہا ہوں، جا کر مل لیتا ہوں ان سے۔ دونوں دوست باتیں کرتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ جمل کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی۔ بابا، جمل نے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنے باپ سے کہا۔ بولو جمل، میں سن رہا ہوں، ارسلان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ وہ بابا، میں ارسلان صاحب جمل کی لڑکھڑاہٹ دیکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بولو بیٹا۔ بابا، میں یونی واپس جوائن کرنا چاہتی ہوں، جمل نے ڈرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر ارسلان کا چہرہ کھل اٹھا۔ جمل ان کی اس عمل پر حیران ہوئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم دوبارہ یونی جانا چاہتی ہو۔ میں تمہیں کل سے خود پک اینڈ ڈراپ دوں گا، اوکے؟ ارسلان نے جمل کی حیرانگی دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینکس بابا، تمہیں لگا تھا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ جمل کی بات پوری ہونے سے پہلے ارسلان صاحب بولے۔ دیکھو بیٹا، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، لیکن کسی کی ایک غلطی کی سزا ہم اس انسان کو زندگی بھر نہیں دے سکتے۔ تم جاؤ اپنی پڑھائی پوری کرو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جمل کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا۔ ارسلان، آپ نے مجھے کہا تھا نا جمل کے رشتے کا؟ میں نے ایک دو رشتے کرانے والیوں سے بات کی ہے، ان میں سے ایک کو میں نے جمل کی تصویر بھی دی ہے۔ ارسلان صاحب جو اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، صفیہ کی بات پر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھیے صفیہ بیگم، دیکھ بھال کر اچھے لوگ دیکھیے گا میری بیٹی کے لیے، جیسی وہ خود ہے۔ ارسلان صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر ہوں، اللہ نے چاہا تو ہماری بیٹی کا نصیب بہت اچھا ہوگا، انشاءاللہ۔ دونوں کی گفتگو دروازے سے آتی جمل نے بھی سن لی، وہ وہیں سے واپس لوٹ گئی۔ شان اپنے کمرے میں آتے ہی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ ابھی وہ فریش ہو کر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اپنی ماں کا دیا ہوا لفافہ یاد آیا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے ہی ٹیبل پر اسے اس کی مطلوبہ چیز نظر آئی۔ اس نے آ کر لفافہ اٹھایا اور اسے کھولتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر جیسے ہی تصویر میں موجود لڑکی پر گئی تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا، ماشاءاللہ۔ اس کی نظریں معصوم چہرے پر ٹک سی گئی تھی۔ وہ بنا پل جھپکائے اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک انجانی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اس نے تصویر کو پیچھے کی طرف پلٹا تو وہیں اسے جمل نام جگمگاتا ہوا نظر آیا۔ جمل؟ ہاں؟ اس نے زیر لب اس کے نام کو دہرایا اور صوفے پہ ٹیک لگا کر ایک بار پھر اس تصویر میں کھوتا چلا گیا۔ شاہان اور اس کے گھر والے جمل کو دیکھنے آنے والے تھے۔ جمل، جمل بیٹا کہاں ہو؟ جمل جو اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی اپنی ماں کی آواز پر پلٹی۔ جمل تم، یہ کیا؟ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں 1 گھنٹہ پہلے تمہیں تیار ہونے کا کہہ کر گئی ہوں اور تم ابھی تک ایسے ہی کھڑی ہو۔ جاؤ جلدی کرو اور اچھے سے تیار ہونا۔ اچھا میں نیچے کے انتظامات دیکھ لوں، کہتے ہی صفیہ بیگم وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے جمل نے برا سا منہ بناتے کپڑے اٹھائے اور واش روم میں گھس گئی۔ جمل اور شان کا رشتہ طے ہو چکا تھا، دونوں خاندان مطمئن تھے، دونوں خاندانوں نے مل کر منگنی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ آج سے 2 دن بعد دونوں کی منگنی تھی۔ جمل خوش نہیں تھی، وہ تو بس اپنے باپ کا کیا وعدہ پورا کر رہی تھی۔ البتہ شان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس کے چہرے سے سب اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ ارم بیٹا یہ دیکھو یہ سیٹ کیسا ہے، میں یہ سیٹ دینا چاہتی ہوں جمل کو منگنی پر۔ نازیہ نے ارم کو ایک خوبصورت سیٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ جی امی، بہت پیارا ہے، جمل پر بہت اچھا لگے گا۔ ویسے امی، میں سوچ رہی تھی کہ جمل اپنی منگنی کی انگوٹھی خود پسند کر لے، ہم اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جائیں تاکہ وہ سب کچھ اپنی پسند کا لے لے۔ ارم کی بات پر نادیہ گہری سوچ میں ڈوبی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، میں آج ہی صفیہ سے بات کرتی ہوں۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے باقی کے زیورات دیکھنے لگیں۔ آج شاہان اور جمل کی منگنی تھی، دونوں خاندانوں میں تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ شان جو کچھ دن پہلے بہت خوش تھا، جس کے چہرے سے خوشی صاف چھلک رہی تھی، آج اس کے چہرے پر خوشی کی جگہ پریشانی تھی۔ کس کے خیالوں میں گم ہو بھائی؟
شان اس وقت لاؤنج میں بیٹھا اپنے خیالوں میں گم تھا کہ ارم کی آواز پر چونکا۔ کچھ نہیں بھابھی، ایسے ہی، شان نے پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے شان؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ سب خیریت ہے؟ ارم نے شان کی پریشانی بھانپ لی۔ ارے بھائی، آج شام تمہاری منگنی ہے اور تمہارے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں۔ دیکھو میں تمہاری بھابھی بعد میں، ایک دوست اور کزن پہلے ہوں۔ چلو بتاؤ کیا بات ہے؟ ارم کے اتنا اصرار کرنے پر شان نے اسے ساری بات بتائی۔ ارے بس اتنی سی بات؟ مطلب اس معمولی بات پر تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ میں تو سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ شان نے حیرانی سے ارم کی طرف دیکھا جو اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ بھابھی، آپ کو یہ معمولی بات لگتی ہے؟ شان نے چڑھتے ہوئے کہا۔ معمولی نہیں تو اور کیا؟ دیکھو میری بات سنو، شادی کا سنتے لڑکیاں ایسے ہی ہو جاتی ہیں، بالکل نروس، پریشان سی۔ انہیں سمجھ نہیں آتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ نروس ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، شادی سے پہلے ہمارا سب کچھ ہمارے ماں باپ کرتے ہیں اور شادی کے بعد یہ سب بدل جاتا ہے۔ ہمارا سرنیم، ہماری پہچان، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، اور تمہاری والی تو پہلے ہی سنجیدہ ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب نارمل ہے، نیچرل ہے۔ اور ایک بات، وہ کوئی اندھی ہی لڑکی ہوگی جو تمہیں منع کرے گی؟ ارے بلکہ کوئی اندھی بھی تمہیں منع نہیں کرے گی۔ جب وہ تمہاری آواز سنے گی نا تو اسے تمہاری آواز سے عشق ہو جائے گا۔ ارم کی آخری بات پر دونوں کھل کر مسکرائے تھے۔ بھابھی سنے ذرا۔ ارم ابھی اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ شان کی آواز پر واپس پلٹی۔ ہاں بولو۔ ارم دوبارہ واپس بیٹھی۔ وہ بھابھی۔ کیا ہوا شان، بولو۔ وہ دراصل بھابھی مجھے زمل کا نمبر چاہیے۔ شان نے نیچے نظریں کرتے ارم سے کہا، جبکہ اس کی بات پر ارم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تو جناب کو نمبر چاہیے؟ مل جائے گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ ارم نے آنکھیں ٹیڑھی کرتے شان سے پوچھا۔ آپ حکم کریں، کیا چاہیے آپ کو؟ نمبر بھیج دیا ہے، اور مجھے کیا چاہیے یہ وقت آنے پر بتاؤں گی، ارم نے اپنا موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، شان نے خوشی سے اپنے موبائل چیک کرتے ہوئے کہا۔ موسٹ ویلکم دیور جی، بس آپ خوش رہیں۔ نازیہ بیگم اور ارم زمل کے گھر آئے تھے اس کی شادی کی تاریخ لینے۔ آج سے ٹھیک 3 دن بعد ان کا نکاح تھا۔ امی، آپ کو اتنی بھی کیا جلدی ہے مجھے اس گھر سے نکالنے کی کہ آپ لوگوں نے انہیں اتنی جلدی تاریخ دے دی؟ زمل کو جب سے پتہ چلا تھا وہ اپسیٹ تھی۔ اسے اتنی جلدی کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی ماں سے ناراض ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی یا بعد میں سے کیا مطلب ہے؟ شادی تو تمہاری کرنی ہے نا ایک نہ ایک دن، اور ویسے بھی یہ فیصلہ تمہارے بابا کا ہے، میرا نہیں۔ صفیہ نے بھی دو بدو جواب دیتے ہوئے کہا، اور زمل بس افسوس سے سر ہلاتی رہ گئی۔ شان، زمل کے نکاح کا جوڑا کیسا لینا چاہیے؟ تم بتاؤ، کوئی آئیڈیا دو۔ نازیہ بیگم، ارم اور شان ایک ساتھ بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ نازیہ بیگم نے شان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، موم، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے ان سب کے بارے میں کیا پتا؟ شان نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب تمہیں نہیں پتا؟ تمہاری اور اس کی منگنی کو 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے۔ ظاہر ہے تم دونوں کی بات تو ہوتی ہوگی ایک دوسرے سے، پھر تمہیں اس کی پسند کا بھی پتا ہوگا۔ نازیہ بیگم کی بات پر شان اپنا سر جھٹکتے ہوئے سیدھا ہوا۔ نہیں موم، نہ میری اس سے بات ہوتی ہے اور نہ مجھے اس کی پسند ناپسند کا کچھ پتا ہے۔ شان کی بات پر دونوں ساس بہو حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ شان، تو کیا تم نے مجھ سے زمل کا نمبر بس اپنے فون میں سیو کرنے کے لیے لیا تھا؟ ارم نے چڑھتے ہوئے شان کو مخاطب کیا۔ جی بھابھی، وہ بس ایسے ہی نمبر لیا آپ سے، لیکن میں نے بات نہیں کی ایک بار بھی۔ ہائے میرا بیٹا اتنا معصوم ہے، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا۔ نازیہ بیگم کی بات پر تینوں کے کہکے گونجے تھے۔ سارا ہال خوبصورت گلابوں اور موتیوں کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ ہر طرف خوب گہما گہمی تھی۔ سارے آئے ہوئے مہمان ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ ویسے حد ہوتی ہے، آج آپ کے بھائی کا نکاح ہے، آپ کے لاڈلے بھائی کا نکاح، اور آپ نہیں آ رہے۔ ارم فون پر کسی پر اپنا غصہ اتار رہی تھی۔ بس کر دیں، یہ جان جان کر مجھے بہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے سخت ناراض ہوں، اور مانوں گی بھی تبھی جب آپ یہاں آئیں گے۔ کہتے ہی اس نے غصے سے فون کاٹ دیا، مقابل شخص کی بات سنے بغیر۔ کیا ہوا ارم، اتنے غصے میں کیوں ہو؟
نازیہ بیگم نے اپنی بہو کا پھولا ہوا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ آپ کا بیٹا؟ اور کون وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ آج بھی نہیں آ رہے امی؟ آہستہ اس کا غصہ دکھ میں بدلا اور آنکھوں سے آنسوں کی قطار بہنے لگی۔ ارے میری جان، تم پریشان مت ہو، وہ ولیمے تک آ جائے گا، میری بھی بات ہوئی ہے اس سے، نازیہ نے پیار سے ارم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو نہیں لگتا، ارم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، بس مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ اور دیکھو کتنے سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، تم شان کی بڑی بھابھی ہو، اگر تمہیں کسی نے ایسے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ نازیہ کی بات پر ارم نے اپنے آنسو صاف کیے اور زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجائی۔ بھابھی، بھائی نہیں آ رہے کیا؟ شان نے اپنے پاس کھڑی ارم سے پوچھا۔ نہیں، میری بات ہوئی تھی، وہ نہیں آ رہے، ارم نے اداسی سے کہا۔ لیکن انہوں نے مجھے تو کہا تھا کہ وہ آئیں گے۔ کیا؟ اگر تمہیں انہوں نے کہا ہے تو پھر ضرور آئیں گے۔ ارم کو ایک اطمینان سا ہوا۔ شان چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اپنی دلہن کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ بلو کلر کی شیروانی، ساتھ اسٹائلش میچنگ شوز، ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی پہنے وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جمل کو لایا گیا، سب کی نظریں دلہا دلہن پر ٹکی تھی۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسومات ختم ہوئی اور جمل اور شان ایک مضبوط بندھن میں بن گئے۔ سب دلہا دلہن کو مبارکباد دے رہے تھے کہ دور سے کسی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ آہستہ آہستہ وہ شخص چلتا ہوا اسٹیج کے قریب پہنچا۔ سب کی نظریں بے ساختہ اس طرف اٹھی تھیں۔ ارم کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ مبارک ہو میرے بھائی، جانی پہچانی آواز پر جمل نے اپنا چہرہ اٹھایا، لیکن مقابل کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جمل کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے یقینی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی جب شان نے فوراً اٹھتے اپنے بھائی کو گلے لگایا تھا۔ کاشان بھائی؟ شان کے منہ سے الفاظ سن کر اپنے سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر جمل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا۔ وہ شخص جس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، وہ اس کے ہی شوہر کا بھائی نکلا۔ وہ بے یقینی سے اپنے سامنے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ سب باری باری سے انسان سے گلے مل رہے تھے جس نے اسے دھوکہ دیا، اسے استعمال کیا۔ بھائی، میٹ مائی وائف مسز جمل شاہان احمد خان۔ شاہان نے کاشان کو جمل سے ملوایا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائے وہ جمل کی طرف متوجہ ہوا۔ جمل، یہ میرے بڑے بھائی ہیں کاشان، میرا بھائی، میرا سب کچھ، شان نے ایک مان سے کہا تھا۔ ہیلو جمل، کاشان نے جمل کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ کچھ آگے کہتا، جمل کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو گئی۔ شان نے جلدی سے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ جمل، سب پریشانی سے اس کی طرف لپکے تھے۔ شان نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ سب اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ وقت رات کے کوئی 12 بج رہے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سامنے ہی اسے اس بیڈ پر وہ دشمن جان نظر آئی جو سکون سے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ وہ وہیں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ اس کے سارے زیور اتار لیے گئے تھے۔ میک اپ بھی کافی حد تک بکھر چکا تھا۔ کمرے میں کھڑکی سے جھانکتی ہوئی چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے کچھ لٹوں کو پیچھے کیا۔ بے اختیار اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ جس لڑکی سے وہ بات کرنے کے لیے بھی ترستا تھا، آج وہ اس کی ملکیت بنی اس کے بیڈ پر پڑی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے خوبصورت تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بہک رہا تھا، اس کی خوبصورتی سے بہکا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس پر جھکا اور اپنے پیار کی پہلی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کی۔ وہ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر ہٹانا بھول گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے لمس کو محسوس کرتا رہا۔ وہ ہٹنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن آہستہ سے نہ چاہتے ہوئے وہ پیچھے ہوا۔ میں نے بہت کچھ سوچا تھا ہماری اس گولڈن نائٹ کے لیے، لیکن شاید یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ وہ آہستہ سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ اس نے اپنا ہاتھ بیڈ کے ساتھ لگے دراز کی طرف بڑھایا تھا اور اس میں سے ایک لال کلر کا باکس نکالا۔ اس میں خوبصورت سا ڈائمنڈ کا بریسلیٹ تھا جو اس نے اپنی دلہن کے لیے بنوایا تھا۔ اس نے پیار سے اس کی کلائی تھامتے ہوئے اسے وہ بریسلیٹ پہنایا۔ اب اس کی خوبصورتی مکمل ہو گئی، کہتے ہی اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا اور ایک جھٹکے میں اس سے دور ہوا تھا۔ شان کی آنکھ کھلی تو اپنے سامنے بیڈ پر اسے نہ پا کر اٹھا تھا۔
اس کی نظر واش روم کی طرف گئی جہاں سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں زمل ٹاول سے بال رگڑتی باہر آئی، پیروں تک چھوٹا سفید رنگ کا فراک جس کا آگے اور پیچھے کا ڈیپ گلا پہنے وہ شان کی دھڑکنوں کو منتشر کر گئی تھی۔ شان اسے دیکھ کر سیدھا ہوا تھا، زمل کی نظر بھی اس کی طرف گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے تھے۔ شان کے ہونٹ خود بخود مسکرائے تھے، لیکن زمل کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ بنا کچھ کہے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی تھی۔ شان کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ وہ اس کے اس رویے پر حیران ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا، جبکہ زمل اسے فل اگنور کیے اپنے بال سلجھانے میں مصروف تھی۔ وہ شان کو ایسے اگنور کر رہی تھی جیسے وہ یہاں ہو ہی نہ۔ شان کو بہت دکھ ہوا اس کے اس رویے پر۔ طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ اس کی بات پر ایک پل کے لیے زمل کے ہاتھ رکے تھے اور اگلے ہی پل وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شان کا دل بجھ سا گیا۔ اسے زمل سے اس رویے کی امید بالکل نہیں تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب وہ اس کی بیوی ہے تو اب وہ اس کے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہے وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ کتنی دیر وہ کھڑا اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، لیکن مقابل کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ شان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور وہاں سے چلتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ زمل نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شان باتھ روم سے نکلا تو اسے موبائل پہ مصروف پایا۔ اس نے گہری نظر زمل پر ڈالی اور شیشے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی نظر بریسلیٹ پر پڑی جو کل رات اس نے زمل کو پہنایا تھا۔ اس نے بریسلیٹ اٹھایا اور پیچھے مڑ کر زمل کو دیکھا جو اسے فل اگنور کیے اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ یہ بریسلیٹ میں تمہارے لیے لایا ہوں، نہ کہ اس ڈریسنگ ٹیبل کے لیے، اس نے انتہائی نرمی سے اسے کہا، جبکہ زمل نے تو جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مجھے جیولری پسند نہیں ہے، میں نہیں پہنتی۔ آخر کار میڈم نے بولنے کی زحمت کر ہی لی۔ اس کی بات پر شان نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا جو ابھی بھی اپنی نظریں موبائل میں گاڑے بیٹھی تھی۔ نہیں پسند ہوگی، لیکن یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ اگر کوئی تم سے کچھ پوچھے تو کیا کہو گی؟ کم از کم آج کے دن تو پہن لو، پھر بے شک اتار دینا، وہ اسے التجائیہ لہجے میں بولا۔ زمل نے اپنی نظریں اٹھا کر شان کو دیکھا، جس سے شان کا دل رک سا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اسے نظروں سے ہی کھا جائے گی۔ میں نے آپ سے کہا نا، مجھے جیولری نہیں پسند اور آئندہ آپ کو میرے لیے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ وہ اپنی بات کہتے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ شان اپنے ہاتھ میں پکڑے بریسلیٹ کو گھور رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی پاکٹ میں رکھ دیا۔ زمل اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، لیکن اپنے سامنے موجود وجود کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ کاشان بڑے اطمینان سے دروازے کے ساتھ بازو ٹکا کر اسے گھور رہا تھا، جبکہ اسے دیکھ زمل کا خون کھول رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ کاشان نے اسے زور سے پیچھے کی طرف پش کیا۔ زمل لڑکھڑاتے ہوئے گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اندر داخل ہوا اور پورے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ روم بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے، وہ روم کا جائزہ لیتے زمل سے گویا ہوا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ زمل نے دانت پیستے غصے سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں آیا ہوں؟ تم شاید بھول رہی ہو، یہ گھر میرا ہے، میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے تم سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں۔ تو جاؤ جہاں جانا ہے، لیکن میرے کمرے سے نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت، ورنہ کیا بولو؟ تم تو بہت بدتمیز ہو گئی ہو یار۔ بالکل تمیز نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، اور اسپیشلی مجھ سے، اپنی پہلی محبت سے بات کرنے کی۔ وہ اسے مزید تپ آ گیا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو اور ابھی اور اسی وقت نکلو میرے کمرے سے۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ نہیں جاؤں گا، بولو کیا کرو گی؟ ہاں، سب گھر والوں کو جا کر بتاؤ گی؟ سوچو ذرا شان کو کیسا لگے گا جب اسے پتہ چلے گا تم اس کے بڑے بھائی کو اس کے کمرے سے اس طرح نکال رہی ہو۔ خیر چھوڑو یہ ساری باتیں، تم مجھے یہ بتاؤ تمہاری اور شان کی گولڈن نائٹ کیسی گزری؟ کہیں اس نے تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ وہ انتہائی بے شرمی سے کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ویسے تمہیں اور شان کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ کل رات تم دونوں کے بیچ میں کچھ بھی ہوا ہوگا۔ کتنے بے شرم ہو تم،
تمہیں بالکل شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ غصے سے گویا ہوئی تھی۔ لو، اب اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ تم بھی شادی شدہ ہو اور میں بھی، تو شرمانا کیسا؟ اس کی اس گھٹیا بات پر زمل نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ویل، میں جانتا ہوں تم مجھے بھول کر شان کے ساتھ تو کیا کسی کے ساتھ بھی اپنا رشتہ نہیں بنا پاؤ گی۔ آفٹر آل آئی ایم یور فرسٹ لو۔ تم نے شادی تو شان سے کر لی، لیکن تم اس کی حقیقی بیوی کبھی نہیں بن پاؤ گی۔ وہ بے باکی سے کہتا اس کے قریب آیا تھا۔ زمل اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ زمل، میں تم سے آج سب کو سچ سچ کہنا چاہتا ہوں۔ جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کھویا ہے۔ ہر پل مجھے تمہاری طلب محسوس ہوئی۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں تمہارے بنا کچھ نہیں ہوں۔ تم میری پہلی محبت ہو۔ یو آر مائی فرسٹ لو۔ تم مجھے ایک موقع دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، اپنی ایک الگ دنیا بسائیں گے، سب سے دور جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے اور کوئی نہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ زمل کے دونوں ہاتھ تھامے سے بول رہا تھا۔ زمل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی اور وہ بے یقینی سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جس کے نہ جانے کتنے روپ تھے۔ اگلے ہی پل زمل نے اپنے دونوں ہاتھ چھڑواتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا تھا۔ آئندہ کبھی اگر میرا ہاتھ پکڑنے کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی تو تمہارے منہ پر اتنے تھپڑ ماروں گی کہ تم اپنی شکل خود ہی پہچان نہیں پاؤ گے۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی بالکل بھی؟ تم ایک شادی شدہ لڑکی کو اپنے شوہر سے بے وفائی کرنے کا کہہ رہے ہو؟ تم اس حد تک گر سکتے ہو، لیکن میں نہیں۔ تم وہ انسان ہو جس نے اپنی ہی بیوی کو دھوکہ دیا۔ جو اپنی بیوی کا نہ ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا؟ کتنا مانتے ہیں سب گھر والے تمہیں؟ ارم بھابھی کتنا پیار کرتی ہیں تم سے، تم پر بھروسہ کرتی ہیں۔ جب انہیں تمہاری سچائی کا پتہ چلے گا تو کیا گزرے گی ان پر؟ مجھے تو سوچ کر ہی افسوس ہو رہا ہے۔ ارے تمہیں معاف کرنا تو دور، اب اگر تم سونے کے بھی بن کر آ جاؤ گے نا، تب بھی میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ بہتر ہے ابھی اور اسی وقت نکلو میرے کمرے سے، اس سے پہلے میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں۔ نکلو۔ آخر میں وہ اتنا زور سے چیخی تھی کہ کاشان کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کاشان بنا کچھ کہے غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ زمل نے جلدی سے پہلے دروازہ بند کیا اور جو خود پر اتنی دیر سے ضبط یہ بیٹھی تھی اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شان کمرے میں داخل ہوا۔ زمل اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے دروازہ لاک کیا تو واش روم سے زمل آتی دکھائی دی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے شان کو دیکھ کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا، لیکن شان نے سوچ لیا تھا وہ آج اس سے بات کر کے رہے گا، اس سے اس رویے کے بارے میں پوچھے گا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے ابھی۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر بیڈ کی دوسری سائیڈ آئی ہی تھی کہ شان کی سنجیدہ آواز پر چونکی۔ جی میں سن رہی ہوں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ شان اس کی طرف مڑا، آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم کیوں میرے ساتھ ایسے بیہیو کر رہی ہو؟ جیسے مجھے جانتی ہی نہیں یا جیسے میں تمہارے لیے کوئی غیر ہوں۔ تم مجھ سے بات کرنا تو دور میری طرف دیکھتی تک نہیں ہو۔ کیوں؟ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے، وہ کہتے رکا، جیسے میں تم پر تھوپا گیا ہوں، جیسے تمہارے گھر والوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے اس نکاح کے لیے۔ جواب دو مجھے۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ زمل تو بس اسے دیکھ رہی تھی جس سے وہ اتنے سارے سوالوں کے جواب طلب کر رہا تھا۔ مجھے اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ کہتے وہاں سے جانے لگی جب شان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ آج تمہاری خاموشی کو بیچ میں نہیں آنے دوں گا میں، اور نہ ہی مجھے جواب دیے بنا تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ بولو، کیونکہ اب تمہارا یہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ضبط کی آخری انتہا پر تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا مجھے کوئی بات نہیں کرنی، چھوڑے مجھے۔ اور میں نے کہا نا مجھے جواب چاہیے۔ بولو، میرا ضبط مزید نہ آزماؤ، مجھے وہ روپ دکھانے پر مجبور مت کرو جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ تم میرا وہ روپ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بولو، کیوں دور بھاگتی ہو مجھ سے؟ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی، میری طرف دیکھتی بھی نہیں۔ بولو۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، صرف آپ سے نہیں، آپ کے پورے خاندان سے نفرت کرتی ہوں میں۔ اتنی نفرت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا سایہ، آپ کا وجود مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ اور ایک بات آپ بالکل صحیح سمجھے، آپ میرے اوپر زبردستی تھوپے گئے ہیں۔ نہیں کرنا چاہتی تھی میں آپ سے شادی،
لیکن میرے ماں باپ نے مجھے مجبور کیا۔ آپ زبردستی میرے گلے میں ڈالے گئے ہیں۔ آپ اور آپ کا وجود میرے لیے ناقابل برداشت ہے، تو بہتر ہے کہ مجھ سے دور رہیے گا۔ انگلی دکھاتے آخر میں اسے وارن کرنے کے انداز میں کہتے وہاں سے صوفے کی طرف آئی اور چادر اپنے پورے وجود پر ڈال دی۔ زمل آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ شان کمرے میں داخل ہوا۔ بے ساختہ نظر وہیں آ کر رک گئی جہاں اس کی ظالم بیوی تھی۔ وہ آہستہ قدم لیتا اس کے قریب آیا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ زمل کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور آئینے میں اس کا اور اپنا عکس دیکھنے لگا۔ اس کے پیچھے سے ہٹ کر وہ اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا اور نظر اس پر ٹکاتے ڈریسنگ ٹیبل کا دراز کھولا اور اس میں سے اپنے موبائل کا چارجر نکالا۔ ابھی وہ جانے ہی لگا تھا کہ زمل نے اسے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ شان اس کی اس حرکت پر بکھلا گیا۔ زمل نے اسے شرٹ سے پکڑ کر اپنے بے حد قریب کیا تھا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ زمل نے نظر گھما کر آئینے میں دیکھا جہاں اسے کاشان کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ سب اسے جلانے کے لیے کر رہی تھی۔ تم؟ ابھی شان نے بولنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ زمل نے اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دبا دیے، اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے کر۔ شان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے بالکل توقع نہ تھی کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہوگا۔ زمل کی نظر ابھی تک شیشے میں نظر آتے کاشان پر تھی۔ اس نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور وہاں سے چل دیا۔ اسے جاتا دیکھ زمل نے شان کو چھوڑا تھا۔ شرم سے زمل پانی پانی ہو رہی تھی۔ شان کو تو جیسے کوئی جھٹکا لگ گیا تھا۔ وہ ایک ہی جگہ سن ہو گیا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ شان نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ زمل کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر تھے اور وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر آگ لگا کے کہاں جا رہی ہو؟ وہ خمار بھرے لہجے میں بولا۔ چھوڑے مجھے۔ اس نے خود کو چھڑانا چاہا۔ میرے اندر سوئے ہوئے جذبات جگا کر اب تم اس طرح نہیں جا سکتی۔ اگر دور ہی جانا تھا تو میرے پاس کیوں آئی؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا پلیز چھوڑے مجھے۔ اس کی سوئی ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ ہرگز نہیں، میں تمہارے پاس نہیں آیا تھا، تم خود آئی ہو میرے پاس۔ کل رات جب میں تمہارے پاس آیا تو تم نے مجھے دور جھٹک دیا۔ میں نے اپنے جذباتوں کو اپنے اندر دبا دیا، لیکن آج تم نے خود انہیں ہوا دی ہے۔ تم نے میرے اندر ایک آگ سی لگا دی ہے جو اب صرف تمہاری قربت سے ہی بجھے گی۔ وہ اسے مزید قریب کرتا گررایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تب سے تم نے مجھے انتظار کی سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ ہر رات خود سے ایک جنگ لڑتا ہوں میں نہیں جانتا تم مجھ سے کیوں نفرت کرتی ہو، لیکن آج اپنی قربت سے میں تمہاری اس نفرت کو ختم کر دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس نے زمل کو گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ اسے بیڈ پر لٹایا اور کمرے کا لیمپ بند کر دیا۔ وہ اس پر جھکا ہی تھا کہ زمل نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کر خود سے دور کرنا چاہا۔ آج کوئی راہ فرار نہیں، اس نے سرگوشی کی۔ پلیز، زمل کی آنکھوں میں التجا تھی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکنے والا تھا کہ اس کی آواز پر رکا۔ شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ میں اپنا حق لے رہا ہوں جسے لینے پر تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ وہ محبت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ زمل نے بہت کوشش کی تھی لیکن اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ آخر اس نے شان کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اور کرتی بھی کیوں نہ، وہ اس کا شوہر اس کا مجازی خدا تھا۔ ساری رات شان نے زمل کو بے حد پیار دیا اور اسے یہ احساس دلایا کہ کتنا چاہتا ہے وہ اسے۔ اس وقت دونوں سیڑھیوں پر تنہائی میں بیٹھے تھے۔ ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ بہت ہی رومانٹک ماحول بنا ہوا تھا۔ فقط سمندر کی لہروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ شان، زمل کا سر شان کے کندھے پر تھا۔ اس نے آہستہ سے شان کو پکارا۔ شان آنکھیں بند کیے بس اتنا ہی کہہ پایا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے شان۔ زمل سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اچھا بولو۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ کیا ہوا جانم تمہیں؟ مجھ سے بولنے میں ہچکچاہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ شان نے اس کا اٹکنا محسوس کیا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں قید کر کے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ وہ شان، اس دن جو آدمی ہمارے گھر آیا تھا، عادل، میں جانتی ہوں اسے کس نے بھیجا تھا۔
اس کی بات سنتے ہی شان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہیں پتا تھا؟ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جمل بھی اسے دیکھ کر اٹھی۔ میں آپ کو بتانے والی تھی شان، مجھے بتاؤ کس نے بھیجا تھا اسے؟ اس نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ اس عادل کو آپ کے بھائی کاشان نے بھیجا تھا، اس نے ایک ہی سانس میں کہا۔ بھائی؟ وہ کیوں بھیجیں گے؟ شان نے ناسمجھی میں جمل کو دیکھا۔ کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو الگ کرنا چاہتا ہے، وہ ہم دونوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ ساری اس کی پلاننگ تھی، اور ایک اور سچ بھی ہے جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، جمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ سے شادی سے پہلے میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، لیکن امی اور بابا اس کے لیے راضی نہیں تھے۔ پھر میں نے اور اس نے خفیہ نکاح کرنے کا سوچا، پر جب میں سب سے چھپ کر اسے نکاح کرنے کے لیے گئی تو وہ مجھے ایک ہوٹل روم میں لے گیا جہاں اس نے میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ میں کسی طرح وہاں سے بھاگ گئی، اور پھر اس کی بے وفائی پر میں نے خود کو ختم کرنے کا سوچا۔ میں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ جس انسان نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے استعمال کرنا چاہا، جس سے میں نے محبت کی تھی، وہ کوئی اور نہیں، آپ کا بھائی کاشان احمد خان تھا۔ شان کی گرفت اس کے کندھوں پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے ہمارے نکاح والے دن پتہ چلی تھی کہ کاشان آپ کا بھائی ہے۔ تب سے لے کر اب تک وہ مجھے ہراس کر رہا ہے، اس لیے میں آپ سے بھی نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ میں آپ کو بھی اس جیسا سمجھتی تھی۔ لیکن آپ کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آپ اس جیسے بالکل نہیں ہیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کی محبت نے مجھے آپ کا اسیر بنا دیا۔ میرا یقین کریں، میرے دل میں اب صرف آپ ہیں، صرف آپ۔ وہ سب کچھ بنا رکے بول گئی تھی، جبکہ شان آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی خان مینشن کے سامنے رکی تھی۔ اترو، شان نے بغیر جمل کی طرف دیکھے اسے اترنے کا کہا۔ آپ نہیں آئیں گے؟ جمل نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ اترو، اس نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ جمل نے آز بھری نظروں سے اسے دیکھا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس کے اترنے کی دیر تھی کہ شان نے فل اسپیڈ میں گاڑی بھگائی تھی۔ وہ بس اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ یا اللہ، شان کو حوصلہ دیجیے گا اس سچ کو قبول کرنے کا، اس نے دل میں دعا کی۔ نومی بھیا، شان کہاں ہیں؟ وہ رات سے گھر نہیں آئے۔ میں نے انہیں اتنی کالز کی ہیں لیکن وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ آپ کو تو پتا ہوگا نا، بتائیں پلیز۔ وہ ایک ساتھ اتنے سارے سوال کر گئی تھی۔ نومی کو اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا۔ بھابھی، میں آپ کو یہی بتانا آیا ہوں، دراصل شان کا ایکسیڈنٹ ہوا بہت بڑے ٹرک سے۔ وہ بمشکل بول پایا تھا، جبکہ اس کی بات پر نازیہ بیگم اور جمل کو ایک گہرا صدمہ لگا تھا۔ شان کا ایکسیڈنٹ کب ہوا، کیسے، اور کہاں ہے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نازیہ بیگم نے نومی کو بازو سے جھنجھوڑتے پوچھا۔ آنٹی، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ نومی اور نازیہ بیگم کمرے سے جا چکے تھے، جبکہ جمل ابھی تک صدمے کی حالت میں وہیں کھڑی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ شان، مجھے انہیں کچھ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا انہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ صدمے کی حالت میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور خود کو کوسنے لگی۔ پورا دن گزر چکا تھا لیکن شان کو ہوش نہیں آیا تھا۔ سب بہت پریشان تھے۔ جمل نہ جانے کتنی بار نومی کو کال کر کے شان کے بارے میں پوچھ چکی تھی۔ ڈاکٹرز شان کے کچھ ٹیسٹ کر کے پھر اس کی فائل رپورٹ سب کو دینا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر، کیا حالات ہیں؟ شان کیسا ہے؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی نومی ان کی طرف بھاگا تھا۔ دیکھیں، انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ اگر کل صبح تک انہیں ہوش نہیں آیا تو وہ کوما میں چلے جائیں گے، اور ہم کچھ ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں جس کی رپورٹ آپ لوگوں کو کل صبح تک مل جائیں گی۔ آپ لوگ بس دعا کیجیے۔ ڈاکٹر نے نومی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے کہا۔ یا اللہ، میری بیٹی کو زندگی بخش دے، میرے مالک اسے ٹھیک کر دے۔ نازیہ بیگم روتے ہوئے دعا کرنے لگیں۔ رات کا وقت تھا، سب سو چکے تھے۔ کتنی ہی دیر سے جمل شان کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ وہ بےتاب تھی اندر جانے کے لیے، کیونکہ شان کے گھر والے اسے شان سے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ سب اس کا ذمہ دار اسے سمجھ رہے تھے۔ وہ بار بار موبائل دیکھ رہی تھی۔ وہ نومی کے کال کا ویٹ کر رہی تھی۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو بھابھی،
آپ پیچھے کے دروازے سے آ جائیں، میں گیٹ کھول رہا ہوں، کہتے اس نے کال کاٹ دی۔ نومی زمل کو پیچھے کے دروازے سے چھپتے چھپاتے اندر لایا تھا۔ بھابھی شان اندر ہے، آپ جائیں، میں یہیں انتظار کرتا ہوں آپ کا۔ نومی نے اسے اندر جانے کو کہا۔ اس کی بات پر زمل اسباب میں سر ہلاتے اندر چلی گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، نظر بیڈ کی طرف گئی جہاں شان کا بے جان وجود پڑا تھا۔ ماتھے پر پٹی اور چہرے پہ جگہ جگہ چوٹ کے نشان تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی اس کی طرف آئی اور بیڈ پر اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اس کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اس پر جھکی اور اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کے ماتھے پہ جذب ہوئے تھے۔ آئی ایم سوری شان، وہ آہستہ سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ آج میری وجہ سے اس حال میں ہیں۔ آئی ایم سوری، وہ روتے ہوئے ہچکیوں میں بول رہی تھی۔ میرے پاس آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، لیکن میں کبھی آپ کو یہ خبر اس حال میں نہیں دینا چاہتی تھی، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ شان احمد خان بہت جلد بابا بننے والے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا نا آپ کو؟ مجھے بھی پہلے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ماما بننے والی ہوں۔ وہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ اسے سن رہا ہو، اسے سمجھ رہا ہو۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں اکیلے اس بیبی کو نہیں پالوں گی۔ آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا، پھر ہم دونوں مل کر اپنے بیبی کی پرورش کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ آپ محسوس کرنا چاہیں گے ہمارے بیبی کو؟ اس نے شان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اپنے پیٹ پر رکھا۔ بے تحاشا اس کی آنکھیں پھر سے بھیگی تھی۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ اس نے معصومانہ انداز میں کہا۔ آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ، آئی لو سو مچ۔ اس نے ہچکیوں میں یہ لفظ کہے تھے۔ مجھے نہیں پتا میں نے آج سے پہلے کبھی کسی سے اتنا پیار کیا ہوگا۔ میں آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے اتنا نہیں روئی، کاشان کے لیے بھی۔ کہتے کہتے وہ اچانک رکی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ میں بھی نا اپنے اس پیارے مومنٹ پہ کس کا ذکر کر رہی ہوں؟ آئی ایم سوری۔ اب بس آپ جلدی سے اٹھ جائیں، پھر ہم… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنے سامنے کاشان کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہے، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کیا بات ہے، میں تو یہاں شان کو دیکھنے آیا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہاں شان کے ساتھ اس کی جان بھی ملے گی۔ وہ شاطرانہ ہنسی ہنستا اس کی طرف آیا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم اندر کیسے آئیں؟ سارے دروازے تو بند ہیں۔ لیٹ می تھنک، اس نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ او یس، تم چھت چیر کر تو نہیں آئی؟ کہتے وہ زور زور سے ہنسا تھا۔ پتا ہے ویسے میں بھی نا بہت مس کر رہا تھا تمہیں۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئی۔ وہ اس کے چہرے پہ آئے بالوں کی لٹوں کو اپنے ہاتھ سے چھو رہا تھا۔ زمل نے اسے زور سے پیچھے دھکا دیا۔ تمہارے اندر ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے؟ تمہارا بھائی اس حال میں پڑا ہے اور تم بالکل شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ آہ یار، سچ میں اپنے بھائی کو میں بھول ہی گیا۔ سوری۔ وہ شان کے قریب آیا۔ ویسے سچ کہوں، شان کو اس حال میں دیکھ کر بہت برا لگ رہا ہے۔ میں اسے اس حال میں کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بات پر زمل نے ناسمجھی میں اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ تمہیں کیا لگتا ہے شان کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ کوئی حادثہ تھا؟ نہیں جانم، وہ ایکسیڈنٹ ہوا نہیں تھا، کروایا گیا تھا۔ اور جانتی ہو کس نے کروایا؟ میں نے، وہ شفاقیت سے کہتا اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ جبکہ یہ سب سننے کے بعد زمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ تم اس حد تک نہیں جا سکتے۔ تمہاری قسم جانم، میں تمہارے لیے اس حد تک بھی جا چکا ہوں۔ گھٹیا انسان، وہ بھائی ہے تمہارا۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑا تھا۔ بھائی ہے میرا، اس لیے تو اب تک زندہ ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ وہ زور سے چیخی تھی۔ کیونکہ جس جگہ تم اور شان گئے تھے وہاں میں بھی تھا، تم دونوں کے پیچھے۔ میں نے تمہاری اور شان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ تم نے اسے میرے بارے میں جو کچھ بھی بتایا، سب کچھ۔ پھر کیا؟ مجھے پتا تھا شان کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اس لیے میں نے اس کے پیچھے اس ٹرک والے کو بھیجا۔
لیکن ہاں، میں نے اس ٹرک والے کو یہ ضرور کہا تھا کہ میرا بھائی مرنا نہیں چاہیے، صرف کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جائے بس، باقی سب تمہارے سامنے ہے۔ وہ اسے اپنی ساری کہانی بتا رہا تھا، جسے جمل بے یقینی سے سن رہی تھی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی کاشان، اس نے ایک بار پھر اس کا گریبان پکڑا تھا۔ مجھے بعد میں مار دینا جانم، پہلے تم نیچے چل کر موم کو حساب دو کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کیسے آئی ہو۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا نیچے لے جانے لگا۔ موم، موم نیچے آئیں، اس نے سب کو چلا چلا کر بلایا۔ کیا ہوا ہے کاشان؟ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ جمل کو دیکھتے ہی نازیہ بیگم کی آنکھوں میں خون اترا۔ یہ شان کے کمرے میں تھی موم، اور آپ جانتی ہیں یہ اسے مارنے آئی تھی۔ اگر میں صحیح وقت پر نہ آتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ بکواس بند کرو اپنی، شان کو میں نہیں تم مارنا چاہتے ہو۔ وہ اتنے بڑے الزام پر تڑپ اٹھی تھی۔ موم، یہ خود یہاں نہیں آئی، کسی نے اس کی ہیلپ کی ہے، کاشان نے نومی کو دیکھتے کہا۔ بولو، کس نے ہیلپ کی ہے تمہاری؟ اس نے جمل کو بازو سے پکڑ کر پوچھا۔ میں نے، ایک جانی پہچانی آواز کی طرف سب کی نظریں اٹھی تھی، لیکن وہ نومی نہیں تھا۔ شان کو سیڑھیوں پہ کھڑا دیکھ سب کے ہوش اڑے تھے۔ وہ بمشکل وہاں کھڑا تھا۔ نومی بھاگتا ہوا اس کی طرف گیا تھا اور اسے سہارا دے کر نیچے لایا۔ شان، نازیہ بیگم شان کی طرف بڑھی تھی۔ وہیں رک جائیں، لیکن شان نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ شان، نازیہ بیگم کو اس کی اس رویے پر صدمہ لگا۔ سب سے پہلے آپ لوگ مجھے اس بات کا حساب دیں کہ آپ لوگ ہوتے کون ہیں؟ ایک بیوی کو اس کے شوہر سے ملنے سے روکنے والے۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں؟ میری بیوی کو اسی کے گھر سے نکالنے والے، اس پر الزام لگانے والے۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ میرے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد سے اب تک آپ لوگوں نے جمل کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے سب جانتا ہوں میں، لیکن شان تم تو کوما میں تھا، یہی کہنا چاہتی ہے نا؟ نازیہ بیگم کی بات پوری ہونے سے پہلے شان نے اپنی بات کہی۔ ایکسیڈنٹ ہونے کے ایک دن بعد ہی مجھے ہوش آ چکا تھا۔ یہ کوما میں جانا، یہ سب میرا پلان تھا، کسی کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ شان نے ایک کاٹدار نظر کاشان پر ڈالی، جس کا پورا وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ لیکن اب میں آپ لوگوں کو کچھ بھی بتاؤں گا نہیں، بلکہ لائیو ٹیلی کاسٹ دکھاؤں گا، کیونکہ آپ کی نظر میں سچ وہی ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ نومی، اس نے نومی کو اشارہ کیا۔ اس نے اس کا اشارہ سمجھتے ہاں میں گردن ہلائی اور اوپر کی طرف چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاتھ میں موبائل اور ایک پن ڈرائیو لیے نیچے آیا۔ سب کی نظریں اس پر تھیں۔ اس نے وہ ڈرائیو وہاں لگے بڑے سے LCD سے کنیکٹ کیا اور ایک ویڈیو چلائی جو کہ شان کے روم کی تھی۔ یہ ویڈیو کاشان کے کمرے میں آنے کے بعد کی تھی۔ کاشان کی وہ ساری باتیں جس نے جمل کو کہی تھی، اپنا گناہ قبول کیا تھا، وہ سب کچھ اس میں ریکارڈ تھا، جسے دیکھ اور سن کر سب کے ہوش اڑے تھے۔ بھابھی کا یہاں آنا اور کاشان کا شان کے کمرے میں جانا، یہ سب ہمارے پلان کا حصہ تھا۔ ہم جانتے تھے بھابھی کو دیکھنے کے بعد کاشان خود پر کنٹرول کھو دے گا اور سب کچھ قبول کرے گا۔ نومی نے سب کو اپنا پلان بتایا، لیکن ہمیں جو سچ پتا چلا اسے قبول کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا کہ ایک بھائی اپنے ہی بھائی کی جان لینے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن پھر جب میں نے سوچا ایک انسان جو ایک شادی شدہ لڑکی کو ہراس کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے، تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ شان افسوس سے سر ہلاتا رہ گیا۔ ارم اور جمل دونوں ہی شوق میں تھی۔ ایک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ دوسری کے غم کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ جھوٹ، جھوٹ ہے یہ سب، مجھے پھنسانے کی سازش ہے یہ، کاشان زور سے چیخا تھا۔ بس کر دو، خدا کا واسطہ ہے کاشان، اب بس کر دو۔ اور کتنا جھوٹ بولو گے اور کتنی زندگیاں برباد کرو گے؟ نازیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اپنا بیٹا اس حد تک گر سکتا ہے۔ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا تھا مجھ سے، جس کے نتیجے میں مجھے ایسا بیٹا ملا ہے۔ مجھے معاف کر دو شان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اپنے ہی گھر میں پلنے والے سانپ کو نہیں پہچان پائی۔ وہ روتے ہوئے التجائیں کرنے لگی۔ اور تم نکلو، نکلو یہاں سے، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، نکلو۔ انہوں نے کاشان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارم اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شان، مجھے معاف کر دو بیٹا، معاف کر دو اپنی ماں کو۔
معافی آپ کو مجھ سے نہیں زمل سے مانگنی چاہیے، جس کے ساتھ آپ نے اتنا برا کیا۔ زمل سے معافی مانگنے کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ واقعی بہت برا سلوک کیا، مجھے معاف کر دو زمل۔ وہ اب زمل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ زمل ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، آخر وہ بھی ایک ماں تھی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں آنٹی، وہ بس اتنا کہہ کر وہاں سے اوپر کی طرف جا چکی تھی۔ نازیہ بیگم نے آز بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ نومی، مجھے روم میں لے چلو، شان نے نومی سے کہا۔ اس نے شان کو سہارا دیا اور اسے اوپر لے گیا۔ ارم نے رو رو کے اپنا برا حال کر دیا تھا۔ اس کے لیے یہ سچائی قبول کرنا مشکل تھی، بلکہ کسی بھی عورت کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا جب اس کا شوہر اسے دھوکہ دے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اپنی ماں کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر شان اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ آؤ بیٹا، نازیہ بیگم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ آپ کو کچھ بتانا تھا، شان ہچکچاتے ہوئے بولا۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ نازیہ بیگم کو پریشانی ہوئی۔ کاشان بھائی، کیا ہوا کاشان کو؟ بولو شان، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کاشان بھائی نے سوسائڈ کر لی ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات بتائی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، میرا بیٹا۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جو بھی تھا آخر وہ ان کا بیٹا تھا۔ چاند نے آگے آتے اپنی ماں کو گلے لگایا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھی گرے تھے، پر اس نے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی ماں کو کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 1 سال بعد، جانم آخری بار کہہ رہا ہوں، تم باہر آ رہی ہو یا میں تمہارے لاڈلے کو یہیں کھڑکی سے پھینک دوں۔ وہ کتنی دیر سے اپنے 3 ماہ کے بیٹے شانزل کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جسے زمل یہ کہہ کر اس کے حوالے کر گئی تھی کہ وہ 2 منٹ واش روم سے ہو کر آتی ہے۔ اسے گئے ہوئے 10 سے 15 منٹ ہو چکے تھے، اور ادھر شانزل نے رو رو کر پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے شان؟ حد ہوتی ہے، آپ 2 منٹ میں شہزادے کو سنبھال نہیں سکتے؟ زمل ہڑبڑاتی ہوئی باہر آئی۔ کیا کہا؟ 2 منٹ؟ تمہیں گئے ہوئے کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اس کی بات پر شان کو صدمہ لگا۔ ہاں تو یہ صرف میرا بیٹا ہے، آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ اس نے شانزل کو اپنی گود میں لیتے کہا، جس کے پاس آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ ویسے ایک بات بتائیں، ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا آپ میرے بیٹے کو کھڑکی سے پھینک دیں گے؟ زمل کو شان کی کچھ دیر پہلے والی کہی بات یاد آئی۔ لگتا ہے ساری شرم، سارا لحاظ بیچ آئے ہیں، اس نے برا سا منہ بناتے کہا۔ ہاں یار، کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بیچ کے آیا ہوں، اس نے اتراتے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی، زمل نے اس کا مذاق بنایا۔ زمل کمرے میں آئی تو پورا کمرہ کینڈل سے جگمگا رہا تھا۔ خوشی اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اسی ٹائم شان نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ زمل کو شام والی بات یاد آئی۔ اس نے اپنا منہ بسورا۔ چھوڑے مجھے، میں آپ سے ناراض ہوں، اس نے خفگی سے چہرہ موڑتے کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے منانا آتا ہے، اس نے اپنی تھوڑی سی گردن پہ ٹکائی۔ آپ کے ان الٹے طریقوں سے میں ماننے والی نہیں، اس نے خود کو پوری طرح چھڑا لیا۔ چلو کوئی نہیں، میں ایسے ہی کام چلا لوں گا۔ اس نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پر پھینکا۔ خود لائٹ بند کر کے آہستہ سے اسے اپنی آغوش میں لایا۔ تھینک یو میری زندگی مکمل کرنے کے لیے، مائی فرسٹ لو۔ اسے اپنی آغوش میں بھرتے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔